ایمان بنے گا تو پھر آدمی کو احساس پیدا ہوگا، پھر کمائیاں پاکیزہ، پھر حیا والی زندگی آئے گی۔ عورت کا زیور پردہ ہے، عورت کی زینت حیا۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ تبلیغ کیا ہے ہمدردی، تبلیغ کیا ہے شفقت، تبلیغ کیا ہے خیرخواہی، ایک ایک کی منت اور خوشامد۔ دیکھو چائے کا مطلب کیا ہے کہ گرم، اور شربت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی چائے لایا ٹھنڈی ٹھنڈی، شربت لایا گرم گرم، تو کسی نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے کب کہا تھا کہ چائے گرم لانا شربت ٹھنڈا لانا؟ آپ نے کہا چائے لاؤ۔ تو بھائی چائے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہی کیا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، دوستی لگانا، تعلق بڑھانا اور بار بار جانا، چھوٹا بن کر بات کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی انتظار کروائے گا، کوئی کہے گا کل کو آنا، کوئی کہے گا شام کو آنا، کوئی کہے گا، یہ سب نخرے برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ سب نخرے کیا کرنے ہوں گے؟ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں خیر خواہ ہوں تمہارا۔ ہر نبی نے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو آواز دی کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری مانو، اطاعت کرو۔ انبیاء خود جاتے تھے لوگوں کے پاس، ہمیں خود جانا ہے۔ اور ناگواری آئیں، لوگ برا بھلا کہے، سخت رویہ، سخت صبر۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ تم کیا ہو، گمراہ ہو؟ نوح علیہ السلام غصے بھی نہیں آئے، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کے رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تو بے وقوف ہو، فرمایا یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ نے بھیجا ہے، ہم دنیا میں آئے نہیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ جب ایک عابد صاحب رستم کے دربار میں تھے، کیوں آئے ہو؟ کہ نہیں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لائیں، دوسرے دینوں کے ظلم سے نکالیں، اسلام کے عدل میں لائیں، دنیا کی تنگیوں سے نکالیں، نصرت کی طرف لائیں، آسانیوں کی طرف لائیں، دین کو چھوڑ کر تنگی ہے، پریشانی ہے، ساری سہولتیں آسانیاں تو دین میں مسلم کا تو دین میں۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی، اب یہ محنت کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے، وہ اللہ کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے ذمہ داری۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، کھانا کمانا کھانا، گھر کی صفائیاں، برتن، کپڑے، جوتا، اور جناب
یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، یہ زور غلط جگہ لگ گیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنی وہاں نہیں لگانا، ظلم۔ حجومہ ظلم پر ہے۔ صلاحیت دی تھی اللہ نے، کس پر لگا دی؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر۔ وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتوں کو پورا کرنے پر، کپڑوں پر، برتنوں پر، کھانوں پر، چیزوں پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پورا کرنے پر ظلم ہوا۔ اور ظالم کی دعا قبول، ظالم کی دعا قبول۔ ایک ساتھی کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک شخص کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، کتنوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے بھائی، جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، ہم سے ہماری صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، اس پر تو اللہ سے معافی مانگیں، اس پر اللہ سے کیا کرے بھائی؟ اور جو بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی باقی ہے، سال، 10 سال، 1 مہینہ، 1 دن، 1 گھنٹہ، پتہ کوئی نہیں بھائی، پتہ نہیں کس کس کی آخری رات، کس کس کا آخری جمعہ، کس کس کی آخری جمعرات۔ بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس محنت سے دین آئے گا، اور جب دین آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بارشوں کا نظام درست ہوگا، وقت پر بارشیں، ضرورت کے مطابق بارشیں۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، اچھے حکمران دیں گے جنہیں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، انسانیت کی ہمدردی ہوگی۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو مردوں کی چلے گی، عورتوں کی نہیں، عورتوں کی نہیں، مردوں کی چلے گی۔ جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مال فقیروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ایسوں کے ہاتھ میں مال دیں گے جو اپنی خواہشات پر، تقریبات پر اور دکھلاوے پر خرچ کریں گے، ضرورت مند لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں پر۔ جب ناراض ہوتے اللہ نااہل حکمران مسلط فرما دیتے، نااہل حکمران جن کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، جن کے سامنے بس پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہیں، مال کو جمع کرنا ہے، بس۔ جو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر بارشوں کا نظام درم بے وقت بارشیں، زور سے زیادہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر مردوں کی نہیں چلتی، عورتوں کی چلتی۔ تو بھائی، جو کسی زندگی ہے ختم ہو رہی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل سب زمین کے، آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جانا ہے۔ جب آج اپنے اوپر مٹی بھی پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، یہ وہ مٹی کا ڈالتے، اور پہلے مٹی ڈالتے تو کیا پڑھتے؟ منہا خلقناکم، اور دوسری مٹی ڈالو تو کیا پڑھنا ہے؟ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹی ڈالو تو کیا پڑھنا ہے؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی پر لوٹانے والے ہیں، اور پھر یہی سے عقل مند ہے جو اپنی حیثیت کو، اپنی ذمہ داری کو پہچان لے۔ یہ دین کی محنت، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام جو کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت ملے گی، دین زندگی میں آئے گا، پھر دعائیں
ہوگی، اللہ عزت دیں گے، اللہ حفاظت فرمائیں گے، پھر امن قائم ہوگا، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر آنکھوں میں حیا آئے گی، آنکھوں میں ایماندار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنتے جائیں گے، افسر امانتدار بنتے جائیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے۔ پھر جھگڑا یہ نہیں ہوگا کہ میرا اور میرا، پھر جھگڑا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تیرا، وہ کہے گا تیرا، یہ جھگڑے ہو گئے۔ جب دین آئے گا، عدالتیں، کچہریاں، تھانے، اس کا رش کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، کم سے کم۔ جب صبر آ گیا، برداشت آ گیا، غصے کو پینا آ گیا، اور جب عدل آ گیا، جب کسی کا حق نہیں دبائے، جھگڑے کس بات کی؟ جھگڑے کی روی بدلے گی۔ ایک آدمی نے ایمان والا ہے، زمین خریدی، کچھ خرچ کا کھدائی کی، خزانہ نکل آیا، اب اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، انہوں نے کہا نہیں، زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں۔ اب جس سے زمین خریدی اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، اس میں اللہ رسول کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ ہے وہ بھی آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ وہ کہے گا نہیں تیرا ہے، وہ کہے گا نہیں تیرا ہے، جھگڑا ہو گیا بھائی، یہ جھگڑا ہو گیا۔ اب گئے قاضی صاحب کے پاس، وہ بھی ایمان والا ہے، اگر وہ ایمان والا نہ ہوتا، ایمان بگڑا ہوا ہوتا اس کا، تو وہ کہتا بھائی نہ تیرا ہے، نہ تیرا ہے، ادھر ہے، اور وہ بھی ایمان والا ہے نا، تو اس نے کیا کہا کہ تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، اور تمہاری کیا ہے کہ بیٹی، تو شادی کر دو، انہیں دے دو۔ جب پھول لگ جائیں گے تو شہد کی مکھیاں پکڑ کے لانی پڑے گی کہ خود آئیں گی بھائی، اور پھول پلاسٹک کے ہو تو پکڑ کے ملاؤ تو نہیں بیٹھے۔ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا، عدل آ جائے گا، اور سچ آ جائے گا، اور حیا آ جائے گی، اور سخاوت آ جائے گی، اور ایثار آ جائے گا، جب مسلمانوں میں اسلام آئے گا، اب غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ وہ کشش ہے، وہ کھینچ کے آئیں گے، جاذبیت ہے اسلام میں، اسلام کی طرف کھینچیں گے، اسلام لائیں گے، اسلام لائیں گے۔ اسلام صرف کیا ہے بھائی؟ نماز روزہ نہیں، پوری زندگی ہے، اور کتابوں میں نہیں، زندگیوں میں ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، معاشرت بھی ٹھیک ہو۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت کو ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک حج کو قافلہ جا رہا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، حج کا قافلہ ہے، وہ غلط کام کے نہیں جا رہے، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب اس کو دفنانے کے لیے میت کو قبر کے پاس لائے تو قبر میں دیکھا تو سانپ اتنا بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، ہلتا نہیں ہے، مارو تو مرتا نہیں، بھگاؤ تو بھاگتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو قبر اژدہا بیٹھا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی اژدہا۔ عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کے پوچھا کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام کرتا تھا جس کا اثر دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ اب کہیں بھی کھولو گے نا قبر، یہ اژدہا وہیں آئے گا، اس لیے اس اژدہے اور سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو۔ دفنا دیا سانپ کے ساتھ ہی۔ جب واپس آیا قافلہ حج سے، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میرا خاوند جو ہے نا وہ غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی، ہر بوری سے کچھ بھوس، وہ ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی دعوت، لوگ کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، لوگ کو برائی سے روکنا، یہ کام ہے۔
یہ ہے دین کی مدد، اور جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ جب دین زندگی میں آئے گا پھر دنیا آسان، پھر موت آسان۔ پھر کلمہ پڑھتے فوت ہو گئے، نماز پڑھتے فوت ہو گئے، آج بھی چاہتے میری موت آئے کس میں؟ کلمہ پڑھتے، نماز آئے قرآن پڑھتے، نماز آئے سجدے میں۔ جس حال پہ آدمی کی زندگی گزرتی ہے اس حال پر موت آتی ہے۔ جس حال پر آپ بننا چاہتے بھائی اسی حال پہ زندگی گزارنا، اور جس حال پہ مرنا نہیں چاہتے اس حال پہ زندگی بھی نہ ہوتی۔ کلمہ پڑھتے کوئی فوت ہو جائے، سارا محلہ جب اکٹھا ہوتا ہے، خاندان، تو یہی جملے دہرائے جا رہے ہوتے، کلمہ پڑھتے فوت ہو گئے، نماز پڑھتے فوت ہو گئے۔ یہ ہے خوبصورت موت۔ پھر قبر جنت کا باغ، جنت کے بستر بچھائے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی۔ پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا مختصر کر دیا جائے گا، جسے 2 رکعت پڑھی 50,000 سال کا دن گزر گیا۔ یہ پلسرات میں سے ہوا کی رفتار سے جائے گا، گھوڑے کی رفتار۔ بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پلسرات پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر۔ پھر جنت کا فیصلہ، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی صحت، کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ کی خوشیاں، کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ گندگی ہے، نہ بدبو ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ دلوں میں بغض ہے، نہ کینے ہیں، نہ حسد ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ گالی ہے، نہ طنز ہے۔ آپس میں ملیں گے، سلام سلامہ، فرشتے آئیں گے وہ بھی سلام کریں گے، اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے۔ کیا مزے کی زندگی بھائی! آج وقت ہے توبہ کریں۔ یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ مسجد کا وقت، یہ روزانہ کی گشت، یہ مشورہ، یہ مستورات کی وقت، مستورات کی جماعتیں، گھروں میں ٹھہرے، مستورات کے لیے یہ کام ہے چلتا ہوا۔ قبرستان بڑے بڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے بھائی نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی ساری صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنے ہمارے لیے آسان فرما۔ جتنا کر سکتے ہیں زور لگائیں، زور تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اب جن کا ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی، چلنے سے 4 ماہ، سورج ماہ پہ آئے تھے 4 ماہ لگا کے جائے، 4 ماہ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ تشریف رکھو، جانا نہیں بھائی، اور یہ دائیں بائیں والے ساتھی جو ہے نا دروازوں کو قریب اٹھ کے نہ جائیں گے انشاءاللہ۔